السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا طارق جمیل اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جنت کوئی کہانی نہیں ہے، جنت اللہ کا وہ وعدہ ہے جس کے لیے انسان اپنی پوری زندگی بدل لیتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہ زندگی کیسی ہوگی جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی جدائی ہوگی۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر حافظہ عائشہ عمر۔ اور آج قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے جنت کی زندگی کے بارے میں۔ وہ ہے زندگی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک اور صابر بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دائمی ہے اور بے مثال نعمت ہے جو ایمان اور نیک اعمال کے بدلے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کا ایسا دل نشین تذکرہ ملتا ہے کہ سننے والا خود بخود اس کے طلب میں ہے اور بے چین ہو جاتا ہے۔ جنت کی بنیادی خصوصیات یہ ہیں کہ جنت ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں موت، بڑھاپا، بیماری، غم اور پریشانی کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ وہاں صرف سکون، راحت اور دائمی خوشی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 57 میں ہے، باغات اور نہریں۔ جنت سرسبز اور شاداب باغات پر مشتمل ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب بند طہور کی نہر اور صاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، سورۃ محمد کی آیت نمبر 15 کہ کھانے پینے کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کے پھل جو دل چاہے فوراً حاضر ہو جائیں گے، نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، وہاں ہر وہ چیز ہوگی جسے دل چاہے گا۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 71 میں ہے، لباس اور زیورات، اہل جنت کو ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، سونے اور موتیوں کے زیورات عطا کیے جائیں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سورۃ الحج کی آیت نمبر 23 میں ہے، محلات اور رہائش کے بارے میں۔ جنت میں سونے، چاندی اور موتیوں کے محلات ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ہر مومن کے لیے اس کے اعمال کے مطابق بلند درجات ہوں گے۔ حور عین اور پاکیزہ ساتھی، جنت میں پاکیزہ بیویاں اور حور عین ہوں گی۔ نہ حسد ہوگا، نہ دلوں میں کینہ ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 43 میں ہے۔ سب سے بڑی نعمت دیدار الہی، جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے بڑی نعمت نہ محلات ہوں گے نہ حوریں، بلکہ اللہ کا راضی ہو جانا ہوگا۔ اور یہی بات ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جہنم کے عذاب کے بارے میں، ہولناک ٹھکانے کے بارے میں بتاؤں گی کہ دوزخ اللہ تعالیٰ کی پناہ وہ ہولناک ٹھکانہ ہے جو کفر، شرک، نفاق اور نافرمانی کرنے والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں دوزخ کے عذاب کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان غفلت سے جاگے، توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دوزخ کی گہرائی اور وسعت کی گہرائی انتہائی زیادہ ہے۔ ایک پتھر اگر اس میں پھینکا جائے تو 70 سال میں نیچے پہنچے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کھانا اور پینا دوزخیوں کو زقوم کھانے کو دیا جائے گا جو کانٹوں بھرا درخت ہے، پیپ اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ استغفر اللہ، ان شجرۃ الزقوم، سورۃ دخان کی آیت نمبر 43، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 16، آگ اور سردی کا عذاب۔ دوزخ میں صرف آگ نہیں بلکہ شدید سردی زمہریرہ بھی ہوگی، کبھی آگ کا عذاب، کبھی سردی کا عذاب، زنجیریں اور طوق، گناہ گاروں کو زنجیروں اور طوقوں میں جکڑا جائے گا۔ استغفر اللہ، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیر، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 4۔ حسرت اور چیخ و پکار، دوزخی چیخیں گے، روئیں گے، فریاد کریں گے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ وہم یستریخون فیہا، سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 37 ہے۔ نہ موت نہ زندگی وہاں، نہ مکمل موت ہوگی نہ زندگی حقیقی۔ لا يموت فیہا ولا یحیا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 13۔ عذاب کی اقسام اعمال کے مطابق: زبان کے گناہ، غیبت اور جھوٹ، آنکھوں کی بدنگاہی، سود، ظلم، یتیم کا مال کھانا، نماز میں غفلت، حقوق العباد کی پامالی کرنا۔ سب سے بڑا عذاب اللہ کی ناراضگی، دوزخ کا سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رحمت سے محرومی۔ تو دیکھیں، یہ تھا جنت اور دوزخ کے جو نظارے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جنت کی یہ تمام نعمتیں انسان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ جنت میں وہ کچھ ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اس کے حصول کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ فرمائے، سچی توبہ کی توفیق دے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔